نماز کے متعلق چند اہم ضروری جو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، نماز میں فرائض، واجبات، سنتیں اور نواقض نماز، یعنی جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ سکتی ہے، ان کے متعلق چند باتیں ہیں۔ نمبر ایک، نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ یاد رکھیں، نماز کے 13 فرض ہیں، اور ان کو یاد کرنے کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو آخر سے شروع کیا جائے۔ جیسا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 7 فرض ہیں، پھر نماز شروع ہو جائے آگے 6 فرض ہیں۔ اسی طرح اب جو ابتدائے یعنی نماز سے پہلے جو 7 فرض ہیں ان کے متعلق بندہ آخر سے شروع کر لے، بالکل آسان ہے۔ نمبر ایک، یہ باتیں یاد کرنے والی ہیں، ان کو یاد کریں، ذہن میں بٹھائیں۔ آج ہر مسلمان نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے متعلق علم نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری۔ نمبر دو، بالکل آسان ترتیب بتا رہا ہوں، نمبر دو، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے جگہ ہے نا، زمین ہے، تو زمین کے ساتھ سب سے پہلے جو لف ہونے والی چیز ہے، جو بالکل ٹچ ہے، وہ ہمارا جسم ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر تین، جسم کے ساتھ لباس ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر چار، جو اس انسان کا سطر ہے، سطر کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر مرد ہے تو مرد کے یہ گھٹنوں سے لے کر، گھٹنے شامل ہیں، گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا ہونا، لباس کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے اوپر نہ ہو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ تب ہے جب کوئی مجبوری ہو۔ ہمارے ہاں گرمیوں میں جناب قمیض اتار کر بنیان پہن کر نماز پڑھتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ اس حالت میں نماز پڑھنی چاہیے کہ جس حالت میں انسان بازار میں بھی جا سکتا ہو۔ آج صرف بنیان پہن کر آپ بازار نہیں جا سکتے، نماز پڑھ سکتے ہو؟ اتنی سخت گرمی محسوس کرتے ہو، گرمی میں جی قمیض اتار دی نماز پڑھ لی، ایسے نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ وہ ایک عالم سے پوچھا گیا نا کہ کیا پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھے ہو جائے گی؟ اس نے کہا پتر تیری تو ہو جائے گی، تیرے پیچھے والے دی کو نہیں ہونی۔ بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جو شرعی لباس ہو، اس میں نماز پڑھنے میں لذت بھی آئے گی، سرور بھی آئے گا، اور وہ حصول جو ہے نا نورانیت جو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، 4 فرض ہو گئے، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپنا۔ اور عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا پورا جسم سطر ہے، صرف یہ چہرہ اس کا کھلا ہو، باقی پورا جسم اس کا سطر ہے، ہاتھ کھلے۔ اچھا، اب یہاں پر نمبر 5، پانچواں یہ ہے کہ انسان کے جو رخ ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے نماز کے لیے، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے۔ چھٹا فرض، نماز کا وقت ہونا ہے، یہ نہ ہو وقت عصر کی نماز کا ہو آپ کہیں میں فجر پڑھ لوں، وقت عشاء کی نماز کے آپ کہتے ہیں فجر بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، صبح پتہ نہیں اٹھا جائے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ نمبر 7، نماز کا ارادہ کرے، نیت کرے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، 4 رکعت فرض ہیں، یا 2 رکعتیں فجر کی تو فرض ہیں، اب مغرب کی ہیں تو 3 فرض ہیں، آگے 2 سنت ہیں، نفل ہے، جو بھی اس کی نیت کرے، ارادہ کرے۔ ہمارے ہاں ایک غلطی کی جاتی ہے، نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شور مچا دینا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اب پیچھے کھڑے ہونے والا بعد میں کہہ رہے ہیں 4 تکبیرات نماز فرض، پیچھے امام دے مشری خانہ کا پتہ نہیں کیا 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 کہتے رہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اتنی لمبی نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کا مطلب ہے دل میں ارادہ کرنا کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں۔ مجھے آپ بتائیں، آپ گھر سے نکلے ہیں ظہر کی نماز کے لیے، آپ پڑھنے کے لیے راستے میں آ رہے ہیں، اب آپ کی نیت کیا ہے؟ نیت تو یہی ہوگی نا کہ میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھ لے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے۔ کون سی نماز؟ آپ کیا کہو گے؟ عشاء کی نماز؟ آپ کیا کہو گے؟ فجر کی نماز؟ نہیں بابا، آپ فوراً ٹھک کہو گے کہ ظہر کی نماز، سوچیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ کی نیت اور ارادہ آپ کے دل میں موجود ہے، یہی ارادہ ہے، یہی نیت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے جی وہ لمبی تحریر کو پڑھنا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے نماز میں تاخیر ہوتی ہے، تکبیر اولیٰ فوت ہوتی ہے، قرات فوت ہوتی ہے، امام آگے چلا جاتا ہے، یہ حضرت پیچھے سے مل رہے ہیں، اچھا پھر جیسے شروع کی پھر اپنی شروع کر دی سبحانک اللہم، امام کو سنے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب بعض لوگ تو انجانے میں اور غلطی کر دیتے ہیں، علم نہیں ہوتا نا، لا علمی کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن، امام پڑھ رہا ہے پیچھے سے یہ لگا ہوا ہے۔ او بھائی، جس ڈرائیور کو تم نے گاڑی کا ہینڈل پکڑا دیا ہے، سونپ دیا ہے کہ گاڑی چلاؤ، اب وہ چلا رہے تو تم پیچھے سے بریکنگ کیوں لگا رہے ہو، پھر کیوں ادھر ادھر کٹ کیوں مار رہے ہو؟ جب وہ چلا رہے، اب گاڑی اس کے سپرد ہے، تمہارے سپرد نہیں ہے، اب تم اس کو دائیں بائیں ہلانا چھوڑ دو۔ جب امام کے پیچھے نماز شروع کر دی ہے تو کیا مطلب پیچھے سے اپنی شروع کر لیے؟ نا بابا،
یا تو اس امام کو مسجد سے نکال کے باہر پھینک دو، یا پھر اس کے پیچھے صحیح معنی میں نماز پڑھو، خاموشی سے سکون سے کھڑے ہو جاؤ، اور قرات بعد میں نہ پیچھے سے قرات نہ کرو۔ خیر وقت کم ہے، میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا کسی موقع پہ کہ یہ قرات خلف الامام جائز ہے کہ نہیں۔ بہرکیف نماز کے فرائض میں 7 فرض جو باہر والے ہو گئے ہیں، اندر والے کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، رفع یدین نہیں ہے۔ بات سمجھتے ہیں جی رفع یدین جو ہے وہ فرض ہے، اب رفع یدین فرض ہو گیا، آپ رکوع میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر، غیر مقلد اہل حدیثوں کی لائن پہ لگ گئے، وہ کہتے ہیں جی رفع یدین فرض ہے۔ نہ بابا، تکبیر تحریمہ فرض ہے بس۔ نمبر 2، یہ نماز کے اندرونی ہے، قرات کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اب کتنی تلاوت کرنا ہے اس کی آگے علیحدہ ترتیب ہے۔ فرض کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3، رکوع کرنا۔ نمبر 4، قیام کرنا۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6، آخری قاعدہ التحیات میں بیٹھنا۔